السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو اور غسل کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم یہ جانیں گے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اکرم القادری اور آپ دیکھ رہے ہیں خواب نامہ۔ آج ہم غسل کرنے کا درست اور صحیح طریقہ جانیں گے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں: منہ کو صاف کرنا، دانتوں کو صاف کرنا، ناک کے اندر پانی ڈالنا اور ناک کی صفائی کرنا، اور پورے جسم کو مل مل کے پانی کے ذریعے دھونا۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 248 اور صحیح مسلم کی 316 حدیث میں ہے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھویا جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی 316 نمبر حدیث میں ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو مٹی سے یا صابن سے مل مل کر دھویا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی 248 نمبر حدیث کے مطابق اپنے ہاتھوں کو ریت یا مٹی سے مل مل کر دھویا کرتے تھے۔ اس کے بعد نماز کی طرح کا وضو کیا جائے گا، یعنی کولی کی جائے گی، ناک میں پانی ڈالا جائے گا، چہرے کو دھویا جائے گا، دونوں بازوں کو دھویا جائے گا۔ سر کا مسح اور دونوں پاؤں دھونے کے متعلق اختلاف ہے۔ درست یہ ہے کہ سر کا مسح اور دونوں پاؤں جو ہیں یہ نہ دھوئے جائیں، کیونکہ اس کے بعد سر پر پانی بہایا جانا ہے، اور پاؤں نہ دھونے کی وجہ یہ ہے کہ جب پورے جسم کو دھویا جائے گا تو سارے جسم کا پانی جو ہے وہ بہہ کر پاؤں پر آئے گا، اس لیے پاؤں کو آخر پر دھویا جائے۔ ایک حدیث میں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح نہیں کیا کرتے تھے، جب غسل جنابت آپ نے کرنا ہوتا نہ پاؤں دھویا کرتے تھے، کیونکہ سر کے اوپر اس کے بعد پانی بہایا جانا ہے تو وہ مسے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پاؤں اس لیے نہیں دھویا کرتے تھے کہ زمین کچی ہوتی تھی اور پاؤں جو ہے ان کے اندر جو مٹی ہے وہ آ جایا کرتی تھی کیچڑ کی صورت میں، اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پاؤں دھویا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ سنت ہے کہ جو آدمی غسل کرے وہ ان دونوں طریقوں پر عمل کرے۔ غسل کے اندر وضو جو ہے اس کے اندر اپنے سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں دھونا یہ بھی ٹھیک ہے، اور اپنے سر کا مسح نہ کرنا اور دونوں پاؤں نہ دھونا، بعد میں دھونا، یہ زیادہ درست ہے اور سنت کے زیادہ قریب ہے۔ یہی بات صحیح مسلم کی حدیث نمبر 316 میں بیان ہوئی ہے کہ پاؤں غسل سے فارغ ہونے کے بعد دھونے چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں میں خلال کریں، یعنی پانی لیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر اور تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ اپنے سر کے اندر ڈالیں اور بالوں کے اندر خلال کریں۔ اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں کو تر کر لیں، دائیں ہاتھ سے سر کی دائیں جانب اور بائیں ہاتھ سے سر کی بائیں جانب بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بالوں کی جڑوں کو نہایت عمدہ طریقے سے تر کریں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 316 نمبر حدیث ہے۔ اچھا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ کار ہمیں بتایا ہے کہ براہ راست سر میں پانی نہیں ڈالنا، بلکہ گیلے ہاتھ کر کے یا چلو میں پانی لے کے تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ اپنے سر کے اندر ڈالنا اور خلال کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچانک اگر سر میں پانی ڈالا جائے گا تو اس سے بیماری کا خطرہ ہے، اور آج اطباء اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی اگر براہ راست پانی سر میں ڈالا جائے تو جسم کے اندر خون کے جمنے کا خدشہ ہوتا ہے، درجہ حرارت جسم کا کسی حصے کا کم اور کسی حصے کا زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست سر میں پانی ڈالنے سے منع کیا ہے۔ سر کے اندر خلال کرنے کے بعد پھر 3 چلو پانی بھر کر سر میں ڈالا جائے اور باقی سارے جسم پر بھی پانی بہایا جائے۔ سب سے آخر پر پاؤں دھوئے جائیں۔ غسل دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ عورت نے اگر بالوں کی مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو غسل جنابت یا غسل حیض کے لیے انہیں کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ اپنے سر کے اندر پانی ڈالا جائے اور غسل کے اندر ان کو کھول لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ نہ کھولا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی 330 نمبر حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کی اجازت دی ہے کہ حیض اور جنابت کے غسل کے لیے انہیں کھولنا ضروری نہیں، مستحب یہ ہے کہ عورت اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈال لے تو اس کا غسل ہو جائے گا اور اس کے سارے بال جو ہیں وہ تر ہو جائیں گے۔ اس کو مزید جو ہے وہ پانی بہانے اور مزید اپنی چٹیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
गुस्ल में एक सुन्नत ये भी है कि छुप कर गुस्ल किया जाए, अपने सतर को ढांप कर गुस्ल किया जाए, जैसा कि सही अबी दाऊद की हदीस है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा जगह पर गुस्ल करना पसंद फरमाते थे और सतर को ढांप कर रखा करते थे, तो नाव से लेके घुटने तक सतर को ढांपा हुआ हो और पोशीदा जगह पर गुस्ल किया जाए। अलबत्ता जहाँ पर बिल्कुल बंद कमरे की तरह गुस्ल खाना हो तो वहाँ पर लिबास को उतारा भी जा सकता है। ठहरे होज या पानी में गुस्ल जनाबत नहीं करना चाहिए। गुस्ल जनाबत के अंदर जल्दी करनी चाहिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे गुस्ल जनाबत के मुतालिक चंद एक अहकामात। इन अहकामात पर अमल करें, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नमाज जन्नत की चाबी है और नमाज की चाबी तहारत और वज़ू है। जिस बंदे का वज़ू और तहारत का मामला दुरुस्त नहीं होता, गुस्ल का मामला दुरुस्त नहीं होता, उसकी इबादत भी मकबूल नहीं होती।